گزشتہ کل حدیث جبریل کا ایک سوال اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے اس کا جواب بیان کیا گیا تھا۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا، آنے والے نے سوال کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ارشاد فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے، اس کی کتابوں کو مانے، اس کے فرشتوں کو مانے، اس کے رسولوں کو مانے، قیامت کے دن کو مانے، اور تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر تیرا یقین ہو۔ فرمایا کہ یہ ایمان ہے۔ اب یہاں ایمان کی بنیادی باتیں بیان فرما دی کہ مومن کے لیے ان باتوں پر یقین رکھنا یہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ موجود ہے۔ بہت سے ایسے لوگ آج کل منظر عام پر آ رہے ہیں کہ جو اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں، چلانے والا کوئی نہیں، یہ کائنات خود بخود اتفاقی طور پر بن گئی اور خود بخود ہی چل رہی ہے۔ ان کو ملحد کہا جاتا ہے اور اس عمل کو الحاد کہا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے کہ جو اللہ کے وجود کا انکار کریں۔ ایمان کی بنیادی شرط ہے کہ اللہ کے وجود کو مانا جائے، اس کی وحدانیت کو مانا جائے کہ اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ پھر اس کو قادر مطلق مانا جائے کہ وہ ہر چیز پر، ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات بیان فرمائی کہ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں کو ماننا۔ یہ بات ماننا کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے نور سے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ دوسری شکل میں بھی آ سکتے ہیں، یعنی جو ان کی اصل شکل و صورت ہے اس سے یہ مختلف صورت میں بھی لوگوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اور احادیث میں اس طرح کے کئی واقعات موجود ہیں کہ خود جبریل امین مختلف صورتوں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور یہ جو حدیث جبریل چل رہی ہے، اس میں جو آنے والی شخصیت ہے، حدیث کے آخر میں آپ کو پتہ چلے گا، بیان کیا گیا ہے کہ وہ جبریل امین ہی ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ دوسری شکل میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ پھر حکم ہے کہ اس کی کتابوں کو مانیں۔ جو دیگر آسمانی کتابیں ہیں ان کو اجمالی طور پر ماننا ضروری ہے کہ یہ تمام اللہ کی کتابیں ہیں، جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے یا دیگر آسمانی صحیفے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے اندر نازل فرمایا وہ حق ہے، اتنا ماننا کافی ہے۔ اسی طرح تمام رسولوں کو اجمالی طور پر ماننا یہ کافی ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، میں ان سب کو مانتا ہوں، سب پر میرا ایمان ہے۔ البتہ قرآن مجید کو بالتفصیل ماننا لازم ہے، یعنی قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو، ایک ایک حرف کو ماننا یہ لازم ہے، اس کے احکامات کو ماننا لازم ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بالتفصیل ماننا لازم ہے۔ آپ نے جو احکامات دیے ان احکامات کو ماننا، آپ نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو ماننا، آپ کو اللہ کا رسول اس طرح ماننا کہ آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ یعنی جس طرح آپ کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا لازم ہے، اسی طرح آپ کو خاتم النبیین ماننا بھی لازم ہے۔ اگر کوئی اللہ کا رسول مانے اور خاتم النبیین نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو قادیانی جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا رسول تو مانتے ہیں، لیکن آپ کے بعد پھر قادیانی کو بھی، غلام احمد قادیانی کو وہ اللہ کا رسول مانتے ہیں، اس وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، وہ کافر ہیں۔ اگر کوئی ان کے کفر میں شک کرے تو وہ بھی پھر کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد پھر حکم دیا گیا کہ وہ آخرت کے دن کو مانے، یعنی قیامت کے دن کو مانے کہ دنیا میں جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے اس کا حساب کتاب اسے بروز معاشر دینا پڑے گا۔ قیامت ضرور قائم ہوگی اور اس میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔
تمام انسانوں کو دوبارہ نئی زندگی ملے گی، جبکہ کفار کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ تھا اس وقت، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آدمی ختم ہو گیا تو مر کر مٹی میں مل گیا، اب وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکتا۔ آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں، خاص طور پہ وہ کہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے ٹھیک ہے، مرنے کے بعد یہ ختم ہے، دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ اس بات کو مانے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی زندگی عطا فرمائی ہے، اسی طرح بروز محشر انسان کو قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور دوسری زندگی انہیں ملے گی، اور اس میں ان کی گزشتہ زندگی کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد آخری بات تقدیر کے بارے میں، کہ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ تقدیر کے معاملے میں بہت ساری پریشانیاں بھی لوگوں کو آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں کہ تقدیر کو ہم کیسے سمجھیں۔ تو مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان یا کائنات میں جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جب وہ اللہ کے علم میں ہے تو وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، جو کچھ ہونے والا تھا وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے بندہ اس کا پابند ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی میرے بارے میں جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں تو وہی کروں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جو میں کرنے والا تھا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، وہ پہلے لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ وہ تو قیامت تک کیا، قیامت کے بعد جنت و دوزخ کے تمام معاملات کو وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ تو لہٰذا تقدیر کے بارے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پھر ایک سوال ابھی پچھلے دنوں کسی صاحب نے کیا بھی تھا تقدیر کے حوالے سے، کہ تقدیر کے بارے میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ جناب جب یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بندے کی اتنی زندگی ہے، اتنا اس کا رزق ہے اور اتنا عرصہ اس نے دنیا میں رہنا ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر فلاں نیکی کی تو عمر میں اضافہ ہو جائے گا، فلاں عمل کرے گا تو روزی میں اضافہ ہو جائے گا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم اور ایک کہلاتی ہے تقدیر معلق۔ جو تقدیر مبرم ہے وہ کسی صورت تبدیل نہیں ہوتی، وہ ویسی کی ویسی ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی رب کی بارگاہ میں سوال بھی کرے تو اسے روک دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب ان کا بیٹا کشتی میں سوار نہ ہوا تو آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اپنے بیٹے کے حوالے سے، تو منع کر دیا گیا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا مقدر جو وہ ہلاکت ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اس نے ہلاک ہونا ہے۔ یہ کہلاتی ہے تقدیر مبرم۔ اور دوسری ہے تقدیر معلق، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ بندہ اگر یہ نیکی کرے گا تو اس کی روزی میں برکت کر دی جائے گی۔ اس تقدیر کو نیک اعمال پر معلق کر دیا جاتا ہے کہ اگر یہ 5 وقت نماز ادا کرے گا تو اس کی روزی میں برکت ہو جائے گی، اس کے چہرے پر نورانیت آ جائے گی، اس کو صحت و تندرستی مل جائے گی۔ اگر یہ فلاں سورت پڑھے گا، سورہ واقعہ ہے، یہ روزانہ رات کو پڑھے گا مغرب کے بعد تو اس کی روزی میں برکت ہو جائے گی۔ یہ تقدیر معلق ہے۔ بندہ دعا مانگے گا تو دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو 2 حصوں میں اس طرح تقسیم فرمایا ہے، ایک وہ ہے کہ جو کسی صورت تبدیل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ویسے ہی ہونا ہے، اور دوسری وہ ہے کہ جس میں بندے کے نیک اعمال کی بدولت یا برائیوں کی بدولت بھی اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے عمر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو بندہ نیک اعمال کرے گا تو اچھا فائدہ ہوگا، اور برے اعمال کرے گا تو پھر اسے نقصان ہوگا۔ تو تقدیر کے حوالے سے یہ چند باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان سے متعلق بنیادی طور پر یہ چند چیزیں آپ کو بتا دی ہیں کہ جن کو ماننا مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔